الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وقال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہاں ہم اسلام کے پانچوں شعبوں سے ترتیب سے ایک ایک چیز پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اسلام کے جو 5 شعبے ہیں دین اسلام کے، وہ ہر بندے کو یاد ہونے چاہیے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ اس میں پہلے نمبر پر ایمانیات یا عقائد، اس کے بعد عبادات، اس کے بعد معاملات، پھر اخلاق اور پھر معاشرت۔ میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ عقائد، اس کے بعد عبادات، پھر معاملات، پھر اخلاق اور پھر معاشرت۔ ان 5 شعبوں کو ہم کسی نہ کسی طور پر تو جانتے ہوں گے۔ مثلا ایمانیات یا عقائد جو پہلا شعبہ ہے، وہ ان نظریات کا نام ہے اور اس سوچ و بچار کے نتیجے میں جو انسان اپنا عقیدہ بناتا ہے اس کا نام ہے، جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، پچھلے نبیوں کی نبوتیں، گزشتہ کتابیں، فرشتے، آخرت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جینا، حیات بعد الموت، تقدیر، ان چیزوں پر جو انسان ایمان لاتا ہے، ایک مسلمان کا ایمان ہے ان چیزوں پر، اس کو عقائد کہتے ہیں، اسی کو ایمانیات کہتے ہیں۔ اس میں سے کوئی معمولی کمی بیشی اسلام سے باہر کر دیتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک مانتا ہوں، وحدانیت کا قائل ہوں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قائل نہیں۔ ایسا بندہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ کہے میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، رسول اللہ کو بھی مانتا ہوں، آخرت کو نہیں مانتا، قیامت کو نہیں مانتا، فرشتوں کو نہیں مانتا، تقدیر کو نہیں مانتا کہ تقدیر اچھی ہے بری یا بھلی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو یہ بندہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں عقائد، ایمانیات۔ یہ پہلا شعبہ ہے۔ اسلام میں داخل ہی بندہ اس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ آج کی اس دور کی بدقسمتی ہے کہ ہماری نئی نسل اپنے بنیادی عقائد سے بے خبر ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کو اسکولوں میں پڑھایا نہیں جاتا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اسکولوں سے پوچھو کہ آپ بچوں کو کیوں نہیں پڑھاتے، کہتے ہیں یہ گھر میں پڑھنے کی چیز ہے۔ گھروں میں پوچھو تو وہ کہتے ہیں اسکولوں میں پڑھانے کی چیز ہے۔ تو یہ اسکولوں اور گھروں کے درمیان یہ نسل رل گئی ہے، اس کو نہیں پتہ۔
آپ کسی بچے کو ابھی اس مجلس میں کھڑا کر کے اسے پوچھیں بنیادی عقائد کیا ہیں، کسی کو نہیں پتہ ہوگا۔ یہ ہماری بدقسمتی بھی ہے، اور خدا جانے کہ آنے والے وقتوں کے اندر اس کا انجام کیا ہوگا۔ دوسری چیز عبادات ہے۔ عبادات کا مطلب ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ دوسرا شعبہ ہے۔ تیسرا شعبہ ہے معاملات کا۔ معاملات کا مطلب ہوتا ہے جو دو بندوں کے درمیان معاملہ ہوتا ہے۔ مالی معاملات ہوتے ہیں، تجارت ہوتی ہے، ملازمت ہوتی ہے، پارٹنرشپ ہوتی ہے، قرضہ ہوتا ہے، کسی قسم کا بھی مالی معاملہ، یا سماجی معاملہ، سوشل کانٹریکٹ جس کو کہتے ہیں، نکاح ہے، طلاق ہے، دو بندوں میں شادیاں ہوتی ہیں، ان کے حقوق ہیں، فرائض ہیں، احکامات ہیں، یہ تیسرا شعبہ ہے۔ چوتھا شعبہ ہے اخلاق، جس کو اخلاقیات کہتے ہیں۔ اس میں صداقت ہے، سچائی ہے، امانت ہے، حیا ہے، صبر ہے، شکر ہے، سخاوت ہے، یہ ساری اچھے اخلاق جتنے بھی ہیں یہ اس چوتھے شعبے کی چیز ہے۔ اور پانچواں شعبہ ہے معاشرت، کہ جب مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، کہیں رہتے ہیں، جیسے ہم لوگ یہاں رہتے ہیں اس محلے میں F10-4 میں، آس پاس رہتے ہیں، کچھ لوگ G10 سے آتے ہیں، کچھ ادھر سے آتے ہیں، یہ ہماری معاشرت ہے، یہ ہمارے بازار ہیں، یہ ہماری مسجد ہے، یہ ہمارے اسکول ہیں، آس پاس اسکول ہیں، یہ ہماری معاشرت ہے مسلمانوں کی۔ یہ معاشرت کیسی ہونی چاہیے، یہ بھی شریعت کا ایک کنسرن ہے، شریعت کے اس کے بارے میں احکامات ہیں۔ تو ہم نے یہاں پر جمعے کے اندر ان سارے شعبوں سے ایک ایک چیز پر گفتگو کی ہے۔ عقائد میں سے ہم نے توحید پر گفتگو کی تھی، آپ کو یاد ہوگا جو لوگ بر وقت آتے ہیں اور ہر جمعے میں آتے ہیں۔ عقائد میں توحید پر بات ہوئی تھی، وہ عقائد کی سب سے اہم ترین چیز ہے، باقی چیزوں پر نہیں ہوئی۔ خیال یہ تھا کہ ہر شعبے میں سے ایک ایک چیز پر پہلے بات کریں، پھر دوبارہ دوسری چیز پر، پھر تیسری پر، پھر چوتھی پر، تو یہ ساری اللہ نے چاہا تو ایک سال کے اندر پوری ہو جائیں گی۔ ایک سال میں 50 جمعے آتے ہیں تقریباً، اور آدھا گھنٹہ ہمارا یہ بیان ہوتا ہے۔ تو میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ یہ 25 گھنٹے کی کلاس ہے جو سال میں ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ ہر ہفتہ۔ تو میں نے اپنے ذہن میں ان 50 موضوعات کو اہمیت کے اعتبار سے مرتب کیا ہے، اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو ہر ہفتے اس پہ گفتگو اپنی ترتیب سے ہوتی رہے گی۔ تو ایک ہفتے ہم نے توحید پر بات کی تھی جو عقائد کی سب سے اہم ترین چیز ہے۔ اس کے بعد ہم نے نماز پر بات کی تھی گزشتہ ہفتے، جو عبادات کی سب سے اہم ترین چیز ہے۔ آج ہم معاملات پر کے ایک شعبے پر گفتگو کریں گے، معاملات میں سے جو سب سے زیادہ درپیش مسئلہ ہے اہمیت کے اعتبار سے۔ ظاہر ہے ہمیں چونکہ یہ جمعے کے موقع پر سب لوگ آتے ہیں، تو ہمیں جمعے کے اندر ان موضوعات پر گفتگو کرنی چاہیے جو زیادہ سے زیادہ کامن ہو، زیادہ لوگوں کا مسئلہ ہو۔ ایک مسئلہ ہے جو آپ میں سے کسی ایک کو انفرادی طور پر پیش آ گیا ہے، اور ایک وہ مسئلہ ہے جو کہ ہر دوسرے تیسرے بندے کا مسئلہ ہے۔ تو معاملات میں نے بتایا کہ وہ یہ ہیں کہ دو بندوں کے درمیان جو معاملہ ہوتا ہے وہ معاملہ مالی بھی ہو سکتا ہے، فائنینشیل کانٹریکٹ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ معاملہ سماجی بھی ہو سکتا ہے، کوئی سوشل کانٹریکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ مالی معاملات کے اندر جس چیز پر شریعت اسلامیہ نے، شریعت محمدیہ نے علی صاحبہا الف الف سلام نے جو خاص تنبیہ کی ہے، اور قرآن و سنت کا لب و لہجہ جس کے بارے میں انتہائی سخت ہے، اور اتنی سخت وعید کم از کم ہماری نگاہ سے قرآن و سنت میں شرک کے علاوہ کسی اور چیز کی نہیں گزری۔ شرک کی وعید تو بہت سخت ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، اور شرک تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو اسلام سے باہر کی ایک چیز ہے نا، اس شرک کرنے والا تو اسلام میں رہتا ہی نہیں ہے۔ اسلام میں رہتے ہوئے، مسلمان ہوتے ہوئے جس گناہ کی سب سے سخت ترین وعید کتاب و سنت میں ہمارے سامنے ہے، وہ یہ گناہ ہے جس پر آج ہم بات کرنے لگے ہیں، اور وہ ہے سود۔
مالی معاملات کے اندر۔ سود ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، 2 آیتیں پڑھی اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پڑھا۔ یہ ارشاد انہی الفاظ میں، اسی مفہوم کے اندر، یہ حدیث کی ساری اہم اور بڑی کتابوں میں بڑے صحابہ کرام سے یہ منقول ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سے جابر کی روایت کے الفاظ پڑھے، انہی الفاظ میں کم و بیش الفاظ یہی ہوتے ہیں، تھوڑا آگے پیچھے لفظ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت بھی یہی ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ ان کو کہتے ہیں صاحب السواک والنعل۔ سواک مسواک کو کہتے ہیں عربی میں، اور نعل جوتوں کو کہتے ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک اور آپ کے جوتے مبارک یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس ہوا کرتے تھے، خاص خادم ساتھ رہنے والے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس کی انسان کو ہر وقت ضرورت رہتی ہے، ہر وضو میں مسواک چاہیے اور کہیں بھی جانا ہے تو جوتے چاہیے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود، اس سے پتہ چلتا ہے کتنے ساتھ رہا کرتے تھے۔ صحابہ کہا کرتے تھے کہ حضور کے خاندان کے بعد، جو اپنے قریبی رشتہ داروں کے بعد، سب سے زیادہ مشابہت آپ کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود کی تھی۔ نمازوں کے اندر بھی عین پیچھے کھڑے ہوا کرتے تھے، کیونکہ فقہا صحابہ میں سے۔ آیت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جب ایمان والے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کون مراد ہوتا ہے؟ میں اور آپ مراد ہوتے ہیں۔ ہم اس پکار کو ایسے سنتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کوئی پچھلی صدیوں کے لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے، ہم سے نہیں فرما رہے۔ جہاں بھی یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا یہ الفاظ آئیں تو انسان کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا حکم فرما رہے ہیں، کیا بات فرما رہے ہیں۔ تو کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور سودی معاملات میں اگر تمہارا کسی کے اوپر کوئی سود ہے لینے والا تو چھوڑ دو اس کو۔ نیا نیا اسلام آ رہا ہے نا، تو صحابہ سے خطاب ہے، اولین مخاطب تو وہی ہیں۔ چھوڑ دو، سود سے نکل آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم سودی معاملات کو، سود لینے اور دینے کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہو تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کی آیات ہیں۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وعید کسی گناہ کے بارے میں نہیں ہے قرآن کے اندر، زنا پر نہیں ہے، شراب پر نہیں ہے، قتل ناحق پر نہیں ہے، یہ سود کے اوپر ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ، حرب کہتے ہیں جنگ کو، حرب من اللہ ورسولہ، کہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے سود لینے والے اور دینے والے کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ایک کائنات کا ایک اصول اللہ نے بیان فرما دیا، اور وہ کیا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کے مال کو تباہ و برباد فرمائے گا، ختم کر دے گا، ویربی الصدقات، اور اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھا دے گا۔ یاد رکھیے کہ مال کا بڑھنا 2 اعتبار سے ہوتا ہے، گھٹنا بھی 2 اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایک اس کی ظاہری شکل کا بڑھنا ہے اور ظاہری شکل کا گھٹنا ہے، نمبرز کے اندر بڑھنا اور گھٹنا ہے۔ مثلا 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے ہو جائیں تو یہ کیا ہے؟ نمبرز کے اندر انکریز ہے، بڑھ گیا۔ اور ایک بڑھنا گھٹنا ایک اور ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مال میں سے مال کے فوائد اور نفع اور برکت نکال لیں اور مصائب ڈال دیں۔ ظاہراً وہ نمبرز پورے ہیں۔ فرض کیجئے ایک آدمی کو 1 لاکھ روپے ملا اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 5 لاکھ روپے کی بیماری بھی ڈال دی، 4 لاکھ روپے کا ایکسیڈنٹ ڈال دیا، 20 لاکھ روپے کا مقدمہ ڈال دیا۔ یہ سب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ لاکھ اس کو کوئی مفید ہے اس کے لیے کہ یہ خوش ہوتا رہے کہ میرے اکاؤنٹ کے اندر 1 لاکھ تو آیا تھا سود کا؟ یہ اس کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ یہ 25 لاکھ کی مصیبت بھی آئی تھی۔ یہ یمحق اللہ الربا ہے، ربا چلے گا نہیں، فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔
یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی جو حضرت جابر کی بھی روایت ہے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدیہ وقال ہم سواء. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود لینے والے پر، آکل الربا کھانے والے پر، وہ موکلہ کھلانے والے پر مطلب لینے والے اور دینے والے پر، وہ کاتبہ اس کو لکھنے والے پر. دو کے درمیان سودی معاملہ ہو رہا ہے، ایک بیٹھا لکھ رہا ہے اس کو. وہ شاہدیہ اور دونوں گواہوں پر. پرانے زمانے میں ہر معاملے میں دو گواہ ہوا کرتے تھے، کہا دونوں گواہوں پر بھی. وقال اور فرمایا ہے ہم سوا یہ سارے برابر ہیں، یہ گناہ میں ایک طرح کے شریک ہیں، لینے والا بھی، دینے والا بھی، لکھنے والا بھی، گواہ بننے والا بھی. اسی لیے ہم کنونشنل بینکوں کی نوکریوں کو ناجائز کہتے ہیں. کنونشنل بینکوں کے اندر جو نوکری ہوتی ہے وہ یہی کام ہوتا ہے، لوگوں کو سودی معاملات میں لے کر آنا. کوئی لکھ رہا ہے، کوئی گن رہا ہے، کوئی گواہ بن رہا ہے، کوئی لوگوں کے اندر گھوم گھوم کر ان کے اکاؤنٹ کھلوا رہا ہے. تو اس پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ اتنی سخت بات کیوں ارشاد فرمائی. حجۃ الوداع آخری حج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس دن آپ نے فرمایا تھا کہ آج جاہلیت اس سارے دور کو کہتے ہیں، آپ کی تشریف آوری سے پہلے کا جو زمانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں. فرمایا کہ آج جاہلیت کے زمانے کے تمام کام تحت قدمی موضوع میں نے اپنے پاؤں تلے رون دیے ہیں. میرے اب آج کے بعد جاہلیت کے زمانے کی کوئی چیز نہیں چلے گی. اس کے بعد فرمایا کہ وہ ربا الجاہلیہ، جاہلیت کے زمانے کا سود جس کا بھی جس پر ہے ختم ہو گیا ہے. وہ اول ربا، پہلا ربا، اضع ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب، اور پہلا ربا جس کو میں ختم کر رہا ہوں وہ ہمارے گھر کا سود ہے اور وہ عباس ابن عبد المطلب میرے چچا کا سود ہے. ان کے ذمے جس کا بھی سود تھا وہ سب ختم ہے کیونکہ حکم آ گیا ہے. یہ کتنا ہے آپ کو پتہ ہے کتنا تھا؟ یہ روایات میں آتا ہے یہ 10,000 مسقال، 10,000 مسقال یہ سود تھا. ایک مسقال میں 4 ماشے ہوتے ہیں تو یہ ہو گیا 40,000 ماشے. ایک تولے میں کتنے ماشے ہوتے ہیں بلال؟ 12 ماشے. سونے کا کام کرتے ہیں نا، میں ان کو پتہ ہوگا. تو 12 ماشے ہوتے ہیں ایک تولے کے اندر. تو 40,000 کا مطلب کیا ہو گیا کہ یہ 40,000 ماشے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ کتنے ہزار تولے بنا؟ 40 کو 12 پہ تقسیم کریں نا، 12 تیے 36، یہ کوئی 3,500 3,500 تولے سونا تھا جو اصل قرضہ نہیں تھا، یہ سود تھا جو لوگوں کا واجب الادا تھا، لوگوں نے دینا تھا عباس ابن عبد المطلب کا. 3,500 تولہ سونا لوگوں نے عباس ابن عبد المطلب کا دینا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا سود جو میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس ابن عبد المطلب کا ختم کر رہا ہوں. ان کو کوئی 1 روپیہ نہیں دے گا سود کا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھروں سے ابتدا کیا کرتے ہیں تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ یہ کام دوسروں کے لیے شاید صرف. تو سود پر 2-3 باتیں سن لیجئے جو ہماری عام غلط فہمیاں ہیں. ایک یہ کہا جاتا تھا کہ ایک عمومی بہانہ بازی کہہ لیں یا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا سود جو تھا وہ اور تھا، ہمارے زمانے کے سود اور ہیں. اور یہ چیز کہنا یا یہ کہ تجارتی سود، کمرشل لون جس کو کہتے ہیں، یہ ایک الگ چیز تھی. اس زمانے میں چیزیں اور تھیں. یہ چیزیں لوگوں نے صرف سود کے بارے میں نہیں کہی ہیں، ہر گناہ کے بارے میں تعویل کرنے والوں نے اس قسم کی تعویلات کی ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہیں. لوگوں نے یہ تک کہا ہے کہ
شراب اس لیے حرام تھی کہ اس زمانے کے اندر لوگ انگور کو گھر کے اندر رکھ کر اس کو جب وہ سڑ جاتا تھا اس سے شراب بناتے تھے، تو وہ ہائیجینک نہیں تھی۔ آج کل شراب بڑے اہتمام سے بنتی ہے، بڑے خاص طریقوں سے بنتی ہے، اس لیے یہ شراب وہ شراب نہیں ہے۔ ہم نے تو یہ کتابوں میں یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگوں نے کہا ہے کہ سور خنزیر اس لیے حرام تھا کہ وہ گندگی کھاتا تھا۔ آج کل تو خنزیر فارموں میں بڑی اچھی خوراک کے ذریعے پلتے ہیں، تو یہ وہ خنزیر نہیں ہے جو حرام ہے۔ ایسے ہی لوگوں نے سود کے بارے میں بھی کہا ہے۔ یاد رکھیں کہ سود کی حقیقت کو بیان کیا قرآن پاک میں اور احادیث واضح طور پر، کہ بغیر کسی محنت اور کسی قسم کے رسک کو لیے بغیر، رسک اٹھائے بغیر، بھئی یہ گاڑی نمبر 443 کسی کے گیٹ کے سامنے کھڑی ہے، وہ جا کر اپنی گاڑی ہٹا دیں۔ 443 گیٹوں کے سامنے گاڑیاں کبھی نہ کھڑی کیا کریں۔ 443 نمبر گاڑی جس کی بھی جس کے گیٹ کے سامنے کھڑی ہے وہاں سے ہٹا دیں۔ تو کہا کہ یہ وہ سود، اس وجہ سے لوگوں نے کہا۔ یاد رکھیں کہ المجمع الفقہی اسلامی دنیا کی ایک پرانی بحثیں ہیں، اب تو اللہ کا شکر ہے معاملے ختم ہوئے ایک طرح سے۔ یہ 40-50 سال جب مسلمان ملک نئے نئے آزاد ہوئے اور انہوں نے اپنی معیشت پہ توجہ دینا شروع کی کہ اس کو اسلامائز کریں، تو سب سے پہلے یہ بحث اٹھی تھی کہ بینکوں کا سود ہے یا نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں لوگوں نے تعویلات پیش کرنی شروع کی، کہا غریبوں کو سود دیا جائے، وہ تو سمجھ میں آتا ہے، تجارتی سود کا تو مطلب یہ ہے سرمایہ داروں کو سود دیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ تو ایک انڈسٹری فلورش کرتی ہے، یہ حرام نہیں ہونا چاہیے۔ اسلامک فقہ اکیڈمی دنیا کے 45 اسلامی ملکوں کے 200 نامور ترین فقہا، ہر ملک سے لیے گئے 45 اسلامی ملکوں سے، انہوں نے یونینیمسلی کلیکٹیو ڈیسیجن اپنا دیا تھا اس کے اوپر کہ بینکوں کا سود ہے۔ بینکوں کے اندر جو لوگوں کو اضافی رقم دی جاتی ہے کسی قسم کا بھی رسک اٹھائے بغیر، اور ڈپازیٹر کو اس کے حقیقی نفع میں شریک کیے بغیر، اور یہ بھی اس کی علت نہیں ہے، اصل میں وجہ یہ بنتی ہے کہ سود کا مدار ظلم کے اوپر ہے، ڈپازیٹر ہر حال میں نقصان میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ڈپازیٹر پیسے جمع کراتا ہے بینک کے اندر، بینک اس کو دے دیتا ہے آگے سود کے اوپر رقمیں بڑے بڑے سرمایہ داروں کو، سرمایہ دار بینک سے لیتے ہیں رقمیں، ویسے ہی میں بتا رہا ہوں، مجھے آج کل کے صحیح ریٹس نہیں پتہ، اندازے سے بتا رہا ہوں، 15% کے اوپر مثال کے طور پر 1 لاکھ کے اوپر جو ہے وہ 15% سرمایہ دار نے بینک کو دے دیا، اس 15 میں سے بینک نے اپنے اخراجات کاٹ کر کوئی 6-7% ڈپازیٹر کو دے دیا۔ وہ جو سرمایہ دار ہے جس نے لیا، فرض کیجئے اس نے اس کے اوپر اس لاکھ پر لاکھ کمایا، اس لاکھ میں سے اس نے 15,000 بینک کو دیا، بینک نے اس میں سے 7,000 رکھ کے 7,000 روپے ڈپازیٹر کو دے دیا، اور یہ جو سرمایہ دار ہے اس نے جو فیکٹری لگائی اس میں جو پیسہ لگایا، یہی پیسہ اس نے اپنی کاسٹ کے اندر لگا دیا، کاسٹ کے اندر اس کو گن لیا اور اپنی پروڈکٹ کی قیمت کے اندر ڈال کر دوبارہ ڈپازیٹر سے اس کو وصول کیا۔ وہی عام بندہ ہے جن کے عوام کے لوگ اس کے اندر پیسے جمع کرا رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے سود کو جو کہا گیا کہ ظلم کے اوپر اس کی بنا کھڑی ہوئی ہے، اس کی پوری بنیاد اس کے اوپر ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جو سخت ترین وعید ہو سکتی ہے اس کے بارے میں قرآن و سنت کے اندر، احادیث کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ الربا 70 بابن، کہ ربا عربی میں سود کو کہتے ہیں، کہ سود کے 70 درجے ہیں، وَأَدْنَاهَا، اور سب سے نچلا درجہ یہ ہے كَالَّذِي يَقَعُ عَلَىٰ أُمِّهِ، جیسے کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ یہ 70 کے اندر سے آخری درجہ فرمایا کہ آخری گناہ، یعنی اگر اس کے 70 گناہ ہوں تو آخری گناہ یہ ہے، باقی 69 گناہ خود سوچ لیں کیا ہوں گے اس کے اوپر۔ سمجھانے کے لیے بتایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیسے کی ایک غیر ناہموار تقسیم، جس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی نعمتیں دنیا کے اندر چند ہاتھوں کے اندر سمٹ جاتی ہیں، باقی دنیا سسکتی رہتی ہے پوری۔ آج پوری دنیا اس کے اوپر غور کر رہی ہے، پوری دنیا میں آپ دیکھیں انٹرسٹ ریٹ کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں، ترقی یافتہ ملکوں میں کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں، نیچے آتے 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 معیشتوں کے پٹھے بٹھا دیے انہوں نے، بٹھے بٹھا کہیں پر کوئی۔ میں اس دن بیان پڑھ رہا تھا ایک سابق فرانسیسی صدر کا، اس نے کہا کہ
سرمایہ داران نظام کو چاہیے کہ اسلامی دنیا سے یہ سود والے مسئلے کے اوپر رہنمائی حاصل کرے. اس سے تو مغربی دنیا کی معیشت کو ہلا کے رکھ دیا، اور آنے والے وقتوں میں خدا جانے اس میں کیا ہوگا. ہماری یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ہم نے اپنے دستور کے اندر لکھا ہوا ہے 73 کے آئین کے اندر کہ سود کا خاتمہ ہوگا، اور 1997-99 کے اندر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، حکومت کو مہلت دی تھی کہ اتنے عرصے کے اندر سود ختم کرے. پہلے 6 مہینے کی تھی، پھر اس کو بڑھا کے 2 سال کی گئی، اور پھر حکومت کی اپیل کے اوپر وہ کیس دوبارہ سپریم کورٹ سے جو 25-26 سال کے اندر سپریم کورٹ کے فیصلے تک پہنچا تھا، اس کو دوبارہ شریعہ کورٹ کے اندر بھیج دیا، اور اب وہ دوبارہ شریعہ کورٹ کے اندر سالوں سے وہ کیس پٹ رہا ہے. خدا جانے کب وہ وہاں سے نکلے گا، اور پھر کب دوبارہ سپریم کورٹ میں آئے گا، اور کب اس پہ دوبارہ فیصلہ ہوگا، اور پھر کب اس کے اوپر عمل ہوگا، اور کب اس قوم کی جان سود سے چھوٹے گی. حالانکہ طے شدہ یہ چیزیں ہیں کہ اس کی بنیاد پر متبادل اس کے نظام دیے ہیں. دیکھیں بات وقت ختم ہو رہا ہے، آخری بات آپ کو سے بتاؤں تاکہ آپ کی بات سمجھ میں آئے. ربا الحدیث جس کو کہتے ہیں، ربا کی 2 قسمیں قرآن میں، ایک حدیث میں. قرآن کے اندر کیش کے ربا کا ذکر ہے، نقد کے ربا کا ذکر ہے. حدیث کے اندر کموڈیٹیز کے ربا کا ذکر ہے. جس طرح بارٹر سیل ہوتی تھی پرانے زمانے کے اندر، جس میں چیزوں کے بدلے چیزیں ہوتی تھی، جنس کے بدلے جنس ہوتی تھی، اس بارٹر سیل کے اوپر سود کیسے ہوتا ہے؟ جیسے گندم دے کر گندم لینا، یا چاول دے کر چاول لینا، لو کوالٹی کی چیزیں لے کر زیادہ کوالٹی کی چیزیں لینا، یا ادھار پر دینا، اس پہ لینا. جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا آپ کی گندم نہیں آئی، یا کسی اور نے آپ کو گندم دے دی، اور پھر جب آپ سے زیادہ لے رہا ہے وہ اس کے عوض جب آپ کی گندم آ جائے گی. تو یہ تو بہت کم ہو گئی ہے بارٹر سیل، اور کم جگہوں پر ہوتی ہے. اصل تو وہی ربا القرآن ہے جو اس وقت بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، اور یہ قرض کی بنیاد پر ہوتا ہے. اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی انسان اب کسی انسان کو قرض دینا چاہتا ہے، کسی انسان کو پیسے دینا چاہتا ہے، تو اس کو ایک فیصلہ کرنا ہے. یہ قرض یا یہ پیسہ وہ نیکی کمانے کے لیے دینا چاہتا ہے، یا وہ اس سے کچھ کمانا چاہتا ہے. دونوں صورتیں جائز ہیں اس کے لیے. ایک آدمی کی سیونگ ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، اور وہ اس پیسے کو کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے اس سے، یا وہ اس پیسے سے مزید پیسہ کمانا چاہتا ہے. اگر وہ مدد کرنا چاہتا ہے قرض کے ذریعے سے، تو واحد صورت قرض حسنہ ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں قرض حسنہ ہوتا ہے. قرض ہوتا ہی حسنہ ہے، قرض غیر حسنہ ہوتا ہی نہیں ہے. قرض جب آپ دیں گے، جتنا دیں گے اتنا واپس لیں گے، اس پہ آپ اضافہ نہیں کر سکتے. اور اس قرض دینے پر ثواب ملتا ہے. کسی کی آپ نے مدد کر دی، اس کو 1 لاکھ روپے چاہیے تھا، آپ نے دے دیا، اور سال بعد آپ واپس لے رہے ہیں، اس پر آپ کو ثواب ملے گا. اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں. لیکن اگر اس 1 لاکھ روپے سے آپ کمانا چاہتے ہیں، جو منع نہیں ہے شریعت کے اندر، تو یاد رکھیں کہ قرضے کا رستہ بند ہے. اس کے لیے قرضہ نہیں دے سکتے آپ. اب اس کے لیے جو آپ کے لیے رستے شریعت نے کھولے ہیں، پارٹنرشپ کھولی، آپ اس کے ساتھ پارٹنرشپ کریں. مزاربت کا رستہ کھولا ہے کہ آپ کہیں کہ سروسز تمہاری ہوں گی، کیپٹل میرا ہوگا، اور اس کی بنیاد کے اوپر جو پروفٹ آئے گا وہ ہم دونوں شیئر کریں گے. اس کی بنیاد پر آپ کوئی چیز لے کر اس کو کرائے پر دے سکتے ہیں، لیز ایگریمنٹ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور بھی اس قسم کے کچھ شریعہ کمپلائنٹ کانٹریکٹس ہیں، ان کو آپ کر کے پیسہ کما سکتے ہیں. اس پیسے میں جو آپ اس طریقے سے کمائیں گے، اور اس پیسے سے جو آپ سود کے ذریعے کماتے ہیں، اس کے اندر جو مین ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ ان ساری شکلوں کے اندر آپ اس کا رسک اون کرتے ہیں. پارٹنرشپ میں رسک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نقصان ہو سکتا ہے. سود میں رسک نہیں ہوتا. آپ لوگوں نے جو بینکوں میں پیسے جمع کرائے ہوئے ہیں، جس نے اللہ نہ کرے کسی نے کرائے ہوں ان سودی بینکوں کے اندر، ٹرم ڈپازٹس، یا اس کے اندر کہیں پر بھی آج کل یہ PLS کے نام سے جو چیز ہے وہ بھی سودی ہے. پرانے زمانے کے اندر اس کا نام بدلا گیا تھا کہ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہوگی، لیکن اس میں کوئی پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کا میکانزم نہیں ہے. وہ بھی طے شدہ پیسے ہیں جو ملتے ہیں. اس میں کسی قسم کا رسک نہیں ہے. بینکوں نے آپ کے ساتھ معاہدے طے کیے ہیں، آپ سے کہتے ہیں ہم 7% دیں گے، 6% دیں گے، 5 دیں گے، 8 دیں گے، جو بھی دیں گے وہ آپ کو وہ اسی اتنے ہی دیتے ہیں، چاہے بے شک اس انویسٹمنٹ سے نقصان ہو یا اس کے اندر کوئی ان کو فائدہ ہو. اور وہ میں نے بات کی تھی کہ جب فائدہ ہو جاتا ہے سرمایہ دار کو، کبھی کبھی سرمایہ دار کو نقصان بھی ہوتا ہے. سرمایہ دار کو نقصان ہو تو 2 صورتوں میں ہوتا ہے. یا تو مزید قرضہ لیتا ہے، بینک بیٹھ جاتے ہیں، بینک بینکرپٹ ہو گئے، کتنی دنیا کے اندر ہوئے، تو کس کا پیسہ ڈوبا؟ پھر ڈپازیٹر کا ڈوبا. اور یا پھر اس کی وہ چیزیں انشورڈ ہوتی ہیں، اور انشورنس کے اندر سے وہ پیسہ کلیم کر لیتا ہے. انشورنس کمپنیوں میں کس کا پیسہ ہوتا ہے؟ وہ بھی پبلک کا پیسہ ہوتا ہے. تو سودی نظام کے اندر سود پر پیسہ لینے والا ہر طرف سے محفوظ ہوتا ہے، اور ہر طرف سے وہ کما رہا ہوتا ہے. عام آدمی کے منہ کے اندر مونگ پھلی کے دانے کے برابر اس کے پیسے کا منافع
غلط شکل کے اندر جا رہا ہوتا ہے اور باقی صورتوں پر نہیں. تفصیلی موضوع ہے، اگر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے جمعوں کے اندر بھی، کسی اگلے وقت کے اندر بھی اس کے اوپر مزید گفتگو ہوگی. اللہ جل شانہ سود کی لعنت سے ہم سب کی